السلام علیکم. کیسے ہیں جمعرائی کے دوستو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. خدا کرے کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو، مزے میں ہو. یہ رمضان کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، دعاؤں کی قبول کرنے کا مہینہ آپ کی ساری خواہشات کو پورا کرے، آپ کے لیے آسانیاں لے کے آئے. ستاروں کی چال کچھ اس طرح کی ہے جو آپ کے لیے بھی نئی چینجز زندگی میں لے کے آ رہی ہے. بہت سی تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس ہفتے میں 3 اہم ستارے اپنے مقام بدلیں گے یا اپنی کیفیت بدلیں گے. جب ان کی کیفیت بدلے گی تو ظاہر ہے کچھ کیفیات آپ کی بھی بدلیں گی، آپ کی زندگی میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں گی، کچھ بہتری آئے گی. ایک بہتری تو یہ آئی کہ جیسے مرکری کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ آپ کا اپنے گھر میں ہے، جہاں اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے، دوسروں کو بھی اپنی اہمیت کا بھی احساس دلا رہا ہے آپ کو. اسی کے ساتھ ساتھ مارس 10th ہاؤس میں موجود ہے. اپنے سٹیٹس، اپنے کریئر، اپنی چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو بڑا کانشیس کر رہا ہے. اور سیٹرن اینڈ سن سکوئر بنا دیتا ہے. یہ سکوئر جب بن جاتی ہے تو انسرٹینٹی بھی تھوڑی سی ہوتی ہے. چیزوں میں جس تیزی کے ساتھ آپ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پا رہی. کچھ عرصے سے تو ساری دنیا رکی ہوئی ہے، لہٰذا آپ بھی اس کے اثرات کے شکار ہیں. لیکن اگر آپ کام کر رہے ہیں اور کچھ ایسے کام جن کا تعلق آپ کی انٹلیکٹ کے ساتھ ہے، آپ کی ذہن کے ساتھ ہے، سوچوں کے ساتھ ہے، تو کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ ان کے اوپر بھی نہیں کر سکتے. جیسے کوئی لٹریری رائٹر، لکھنے والے، پڑھنے والے، دماغ میں تو بہت کچھ گھوم رہا ہے لیکن اسے پیپر پہ منتقل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ وہ ہمت نہیں ہو پا رہی، ذہن ساتھ نہیں دے پا رہا. کیونکہ وینس سینٹی کلاک وائز وہ بھی آپ کے اپنے گھر میں پہنچ چکا ہے. اور جب وہ پہنچ چکا ہے تو وہ بھی ایک خاص کیفیت میں آپ کو لے کے چلتا ہے. رومانٹک سی کیفیت ہوتی ہے، مزے کی کیفیت ہوتی ہے، زندگی میں کمفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، آرام سے رہنا چاہتے ہیں. یوں دکھائی دیتا ہے کچھ نہ کر کے بھی بہت تھکے ہوئے ہیں. نیک اینڈ شولڈر آپ کے بلاک ہوئے ہیں، لاک ہوئے ہیں. یہ ایسی سی کوئی پوزیشن بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو تھوڑا سا وارم اپ ہوں، ایکسرسائز کریں، ذرا سا موو کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انرجی بلاک ہے یہ سارا کچھ. اور یہ بڑے چھوٹے سے ایک فیز ہے جو امید ہے کہ ختم ہو جائے گا، رہے گا نہیں، جلد ہی آپ اس سے نکل جائیں گے. سیٹرن 9th ہاؤس میں جب ہے تو یہ بیسیکلی ایک زندگی میں نئے نئے تجربات سے آپ کو روشناس کرواتا ہے. علم حاصل کرنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے، نئے لوگوں سے ملنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے. کچھ پرانے قصے کہانیاں یاد آتے ہیں، کچھ پرانے لوگ یاد آتے ہیں، ان کی باتیں یاد آتی ہیں. اس کے ذریعے ان کے دیے ہوئے سبق کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. لرن کرنے کا موقع ہے، سیکھنے کا موقع ہے. لیکن اینٹی کلاک وائز پوزیشن ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کی کہی گئی بات کو آج کے دور میں یا آپ کے لیے اوپر وہ ایز اٹ از پوری اترے اور آپ اس کو فالو بھی کریں. وقت اور حالات کے مطابق دیکھیے، فیصلہ کیجئے، سوچیں. کبھی کبھی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں اصولوں کے اوپر چلتے ہیں لیکن اصول حالات کے مطابق نہیں ہوتے اور وہ آپ کے ساتھ موافق نہیں ہوتے. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا، کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلیے گا، اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیے گا. اپنے کولیگز کا بھی خیال رکھیے گا کہ وہ آپ کی سوچوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. یہ وقت بڑے پرسکون انداز سے کام کرنے کا ہے. کچھ لٹیگیشنز اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو ان کے اوپر توجہ دینے کا ہے. سرے دست اس کا فائدہ آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ کو اس سے آسانیاں ہوں گی. اوورال چیزیں رکی ہوئی ہیں تو رکی ہونے کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ شاید آپ کے لیے بہتر ہوا، آپ کے لیے آسان ہوا ہے. لیکن جوپیٹر جب ہے ایک خاص اینگل پہ ہے، اگر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، کمپرومائز کی طرف جا رہی ہیں، تو یہاں پہ بہت زیادہ سٹبن نہیں ہونا چاہیے، یعنی ضد پہ نہیں اٹکنا چاہیے. صورتحال اگر نیگوسیشن کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے تو بہتر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. آربیٹریشن یا نیگوسیشن آپ کو فائدہ دے گی. لٹیگیشن اور یہ چیزیں اگلے کچھ عرصے تک آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گی. اس ویک میں اگر اس طرح کی کوئی موومنٹ ہوتی ہے جس کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا آپ خود خواہش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ ہو، تو کوئی بھی انیشیٹو لیا جا سکتا ہے اور اس بارے میں بات کرنے میں کوئی، جسے کہتے ہیں نا کہ عزت پہ حرف نہیں آتا. آپ کی انا آڑے آ سکتی ہے لیکن
آپ کے مفادات جو ہیں وہ بہتر طریقے پہ لک آفٹر ہوں گے، ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے گا، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ معاملات کو، کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے کے چلیں، اپنے ساتھ چلیے گا، اپنے پارٹنرز، اپنے ایسے کولیگز جن کے ساتھ آپ کے جوائنٹ وینچرز ہیں یہ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کو بڑے ریلیکس اور کمفرٹیبل ماحول میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7th ہاؤس، پارٹنرشپ ہاؤس کا جو رولنگ پلانٹ جوپیٹر، یہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے، تو یہاں پہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک لاک لگا لیتے ہیں، ایک سوچ لگا لیتے ہیں، اور اس کو ایکسپریس نہیں کرتے، بلکہ لیفٹ رائٹ کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اپنی ایک اوپینین بنا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فیصلے کو ریکنسیڈر کریں، بار بار کریں، کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر آپ کے اپنے گھر میں ہے، یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، گھوم پھر کے وقت وہاں پہ آیا کہ اپنے بارے میں ذرا سا پھر کنسیڈر کریں، میجر فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں دوبارہ سوچئے گا۔ آپ سوچتے رہیے، امید ہے کہ بہتری نکلے گی۔ اگلے ہفتے یہ ہفتہ کیسا رہے گا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، پھر پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے پچھلے ہفتے کیا کیا، اور جو ہم نے باتیں آپ کو بتائی تھیں اس کا آپ کی زندگی میں کس حد تک یعنی عمل دخل ہوا، کیا آپ نے ان کو حالات کے مطابق بہتر طریقے پہ ٹیکل کیا۔ کریں گے تو یہی آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔